السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع میاں بیوی کے تعلقات اور گھر کے معاملات چلانے کے حوالے سے ہے۔ اسی سلسلے میں چند احادیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیوی اپنے خاوند کے کھانے میں سے کچھ صدقہ کرے اور اس کی نیت اسے برباد کرنے کی نہیں ہوتی تو اسے بھی اس کا ثواب ملتا ہے اور اس کے خاوند کو کمانے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح خزانچی کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے، پھر نماز کے بعد لوگوں کو واز فرمایا اور صدقہ کا حکم دیا۔ فرمایا، لوگو صدقہ دو۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف گئے اور ان سے بھی یہی فرمایا کہ عورتوں صدقہ دو کہ میں نے جہنم میں بکثرت تم ہی کو دیکھا ہے۔ عورتوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم لان و تان زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم سے زیادہ عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی جو کار آزمودہ مرد کی عقل کو بھی اپنی مٹھی میں لے لیتی ہو۔ ہاں اے عورتوں۔ پھر اب واپس گھر پہنچے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا آئیں اور اجازت چاہی۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا انہیں اجازت دے دو۔ چنانچہ اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اپنے صدقہ کا حکم دیا تھا اور میرے پاس بھی کچھ زیور ہے جسے میں صدقہ کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے خاوند ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اور ان کے لڑکے اس کے ان مسکینوں سے زیادہ مستحق ہیں جن پر میں صدقہ کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحیح کہا، تمہارے شوہر اور تمہارے لڑکے اس صدقہ کے ان سے زیادہ مستحق ہیں جنہیں تم صدقہ کے طور پر دو گی۔ معلوم ہوا کہ اقارب اگر محتاج ہوں تو صدقہ کے اولین مستحق وہی ہے۔ کیا کوئی عمرہ میں صفا مروہ کی سعی سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کعبہ کا طواف 7 چکروں سے پورا کیا، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی اور صفا مروہ کی سعی کی۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں بہترین نمونہ ہے، مطلب کہ صفا مروہ کی سعی سے پہلے اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو تباہ ہو گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ نہیں۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے؟ اس نے اس کا جواب بھی انکار میں دیا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹہر گئے۔ ہم بھی اپنی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑا تھیلا عرق نامی پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ عرق تھیلے کو کہتے ہیں جسے کھجور کی چھال سے بناتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے لو اور صدقہ کر دو۔ اس شخص نے کہا، اے رسول اللہ کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں؟ بخدا ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی بھی گھرانہ میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہنس پڑے کہ اب کے آگے کے دانت دیکھے جا سکے۔
پھر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جا اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دے۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے تو کہے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ اے اللہ، ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس جمع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جمع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہشام بن عروہ نے عروہ کے واسطے سے بتایا کہ ان سے سوال کیا گیا کیا حائضہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے؟ عروہ نے فرمایا میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کی عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حائضہ ہونے کی حالت میں کنگھا کیا کرتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد میں متکف ہوتے۔ آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرہ ہی سے کنگھا کر دیتی حالانکہ وہ حائضہ ہوتی۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور پھر دن میں روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں حضور، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ اس پر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیداری کی وجہ سے بیٹھ جائیں گی اور تیری جان ناتواں ہو جائے گی۔ یہ جان لو کہ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے اور بیوی بچوں کا بھی، اس لیے کبھی روزہ بھی رکھو اور کبھی بلا روزے کے بھی رہو، عبادت بھی کرو اور سو بھی جاؤ۔ نکتہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج الوداع کے سال 10 ہجری میں میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں سخت بیمار تھا۔ میں نے کہا کہ میرا مرض شدت اختیار کر چکا ہے، میرے پاس مال و اسباب بہت ہے اور میری صرف ایک لڑکی ہے جو وارث ہوگی، تو کیا میں اپنے 2/3 مال کو خیرات کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا کہ آدھا کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 کر دو، اور یہ بھی بڑی خیرات ہے یا بہت خیرات ہے۔ اگر تو اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جائے تو یہ اس سے بہتر ہوگا کہ محتاجی میں انہیں اس طرح چھوڑ کر جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یہ یاد رکھو کہ جو خرچ بھی تم اللہ کی رضا کی نیت سے کرو گے تو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمہ پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو۔ پھر میں نے پوچھا کہ آ رسول اللہ، میرے ساتھی تو مجھے چھوڑ کر حجت الوداع کر کے مکہ سے جا رہے ہیں اور میں ان سے پیچھے رہ رہا ہوں۔ اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں رہ کر بھی اگر تم کوئی نیک عمل کرو گے تو اس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے، اور شاید ابھی تم زندہ رہو گے اور بہت سے لوگوں کو، مسلمانوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہت سے کفار و مرتدین کو نقصان۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، میرے ساتھیوں کو ہجرت پر استقلال عطا فرما اور ان کے قدم پیچھے کی طرف نہ لوٹا۔ لیکن مصیبت زدہ سعد بن خولہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مکہ میں وفات پا جانے کی وجہ سے اظہار غم کیا تھا۔